یہ وحشی درندہ ہے، مجھے اس سے بچا لو۔ وہ اس کے لفظ یاد کرتے مزید دیکھ رہا تھا۔ اس نازک وجود کی نفرت میں اس کا تن بدن سلگ رہا تھا۔ زرمش سیٹ کی پشت میں جسمانی کوشش کرتی تھر تھر کانپتے اس کے کپکپاتے وجود کو برفیلی گاڑی مت روکنا، یہ بلڈ پریش، یہ وحشی درندے مجھے بچا لو۔ اس کے لفظ یاد کو مزید دیا۔ اس نازک وجود کی نفرت میں اس کا تن بدن سلگ رہا تھا۔ وہ زرمش سیٹ کی پشت میں جسمانی کوشش کرتی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کے کپکپاتے وجود کو برفیلی نگاہوں سے دیکھتے، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے سیدھا کر گیا۔ زرمش کے لبوں سے پرجوش چیخ برآمد ہوئی تھی۔ وہ اپنے لبوں پر دونوں آجماتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگائے تھر تھر کانپتے ہوئے اس وحشی درندے کو دیکھ رہی تھی جو اس پر جھکے اپنی سبز برفیلی آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ آریان خان زادہ اس کے نیلے سہم شدہ پھٹے گال کو دیکھتے اپنی سلکی بالوں انگلیاں پھیرتے پیچھے ہوتے جبڑے بھینچتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئے تھے۔ زرمش اپنی سانسیں بحال کرتی آریان خان زادہ کو خوفزدہ نگاہوں سے دیکھتے دروازے کی طرف کھسکتے ٹیک لگا گئی تھی۔ اب وہ تھر تھر کانپتے ہوئے آریان خان زادہ جو سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ زرمش اپنی سسکیوں کو گلے میں گھونٹتے اسے دیکھے جاتے اب کافی دیر ہوئی ایسے ہی آنکھیں موندے ہوئے تھا۔ زرمش نے اپنے لبوں سے ہاتھ ہٹاتے آریان خان زادہ کو دیتے گاڑی کے بیک مرر میں دیکھا جہاں گیٹ کھلا تھا۔ زرمش نے کپکپاتے اسے بے حد مدھم آواز میں پکارا۔ آواز خوف سے نکل ہی نہیں تھی، وہ نہ وہ چاہتے تھے اس کے پکار پر اٹھے۔ دل ہتھیلی پر شدت سے دھڑک رہا تھا۔ آریان، زرمش نے سسکی لیتے اپنی آواز نکالنے کی کوشش کی مگر آریان خان زادہ کے خوف سے اس کے لبوں سے آواز نہیں نکلی تو اسے صرف یہ کنفرم کرنا تھا کہ وہ سو چکا ہے کیا کہ وہ گہری نیند سوتا ہے، یہ تو اسے پتا تھا۔ اس کے سوتے ہی میں تو اس کا فون اس کی فنگر پرنٹ سے انلاک کیا۔ زرمش کی نگاہیں ڈیش بورڈ پر پڑی آریان خان زادہ کی پسٹل پر تھی۔ زرمش نے پسٹل پر نگاہیں دوڑاتے اپنا کانپتا ہاتھ آریان خان زادہ کے بازو پر رکھا۔ آریان خان زادہ کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی۔ زرمش نے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے اپنی گردن کو جکڑے گہرے سانس لیے تھے۔ دوسرے لمحے اس نے ڈیش بورڈ سے پسٹل اتار آریان خان زادہ پر تان دی۔ وہ اپنی کپکپاتے دونوں ہاتھوں میں پسٹل جکڑے آریان خان زادہ پر تانے ہوئے تھی۔ اس کا چیمبر کھینچو پہلے، آریان کی آواز پر اس کے لبوں سے چیخ برآمد ہوئی۔ ہاتھوں سے پسٹل چھوٹ کر نیچے گرا تھا۔ آریان خان زادہ کے لبوں سے فلک شگاف کہکہ برآمد ہوا تھا۔ زرمش تھر تھر کانپتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی جو آنکھیں موندے سیٹ سے ٹیک لگائے کہکے لگا رہا تھا۔ اس کے فلک شگاف کہکوں کے ساتھ زرمش کی خوفزدہ سسکیاں گونج رہی تھیں۔ آریان خان زادہ آنکھیں کھولتے زرمش کے قدموں سے پسٹل اٹھاتے زرمش پر جھکے۔ پسٹل کی نوک اس کی گردن پر گاڑ گیا تھا۔ زرمش نے خوفزدہ ہوتے ہچکی لیتے اسے دیکھا۔ کیا کرنا چاہتی ہو مجھے مار کر؟ آریان خان زادہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے زرمش کی گردن میں پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھا گیا تھا۔ زرمش کی گردن سے ٹپکتا سینہ اس کے وجود سے ڈھلکی شعاع سے اس کی گہرائیوں میں جذب ہونے لگا۔ گاڑی فل ہیٹڈ تھی۔ آریان خان زادہ اس کے خوف اور اس کی سانسوں کی تپش سے اس کا پورا پسینے سے تر ہوا تھا۔ آریان خان زادہ کی نگاہیں اس کی ہراساں بھیگی خوفزدہ ہیزل گرے آنکھوں پر جن میں اس کا خوف جیسے پانی کی طرح ٹھہر چکا تھا۔ بتاؤ مجھے گولی سے مار کر کیا کرنا تم نے؟ میری پناہوں سے پھر سے بھاگ کر راستے میں چلتی ہوئی ہر گاڑی کو روک کر مدد مانگنے، کسی بیمار کے ساتھ بیٹھ کر اس کے ساتھ چلے جانا تھا۔ آریان خان زادہ اشتعال بار نگاہوں سے گھورتے اس کا جبڑا بے حد سختی سے بوجھ گیا۔ لڑکوں کی ہوس زدہ نگاہیں اس کا شانوں میں بہتا خون بڑکار دیا۔ زرمش کراتے ہوئے آنکھیں میچ گئی تھی، بدن پر مزید لرزہ طاری ہوا۔ آریان خان زادہ اس کی گردن پر پسٹل کی نوک کا دباؤ بڑھائے اس کے گال کے زخم پر نگاہیں گاڑ کے ایک بار پھر اس کے گال اس کا زیر و نشان تھا۔ اس کی پانچوں انگلیاں پھر سے بے رحمی سے سخت ہوئیں، پہلے سے کہیں زیادہ بے رحمی سے سخت تھیں۔ اس کے بدن کی کپکپاہٹ سے اندازہ ہو رہا تھا وہ اس سے پہلے سے کہیں زیادہ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ وہ تو سوکھے پتے کی مانند کانپ رہی تھی۔ آریان خان زادہ کو ایک پل کے لیے اس پر رحم مگر دوسرے پل ان لڑکوں کی غلیظ نگاہیں یاد آئی تھیں۔ آریان خان زادہ بے حد رحمی سے اس کا جبڑا دبوچتے اس کی گردن مزید بے رحمی سے پسٹل کی نوک گاڑ گیا۔ تم میری پناہوں سے تب تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک میں نہ چاہوں۔ وعدہ ہے میرا آریان خان زادہ کا، جس دن تم میں نے آزاد کیا اس دن یہ سانسیں حیدر خان کھینچ لے گا۔ وہ اس پر جھکے اسے نفرت آمیز نظروں سے خرایا۔ زرمش مزید سختی سے آنکھیں میچ گئی تھی۔
آنکھیں کھول آریان خانزادہ اس کی بند آنکھوں کے دیکھتے دہاڑا اس کی خوف پر وہ آنکھوں سے اچھلتے تھر تھر کانپتے اس طرح میں آنکھ کھول کے اتنا ان کی آنکھوں میں اب آنسو آئیں گے نہ چکیں گی وہ برفیلی لہجے میں کبھی اس مزید قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑ کر درمیش اس کے کم پر پسٹل ساکر سی اسے دیکھ رہی تھی وہ اس کے خوف سے پلکے بھی نہیں چپکا رہی دونوں بنا پلکوں کو جنبش دیے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے ہوئے تھے زرمش کا جس خوف سے کانپ رہا تھا لب سے گٹی گٹی سے اس کی خارج ہو رہی تھی مگر وہ پلکوں کو جنبش دیے بغیر اس کی سبز آنکھوں میں دیکھ رہی تھی آریان خانزادہ نے اس کی ہیزل گرے آنکھوں گہری کانچ سے آنکھوں میں دیکھتے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہیں دوڑائی وہ گہرا مسکرایا وہ پچھلے 10 منٹوں سے بنا پلکے اس کی نگاہوں میں نگاہیں گاڑے ہوتے وہ تو موت سے زیادہ آریان خانزادہ ڈری آنکھوں میں ٹھہرے آنسو تک کو وہ روک چکی پچھلے 10 منٹ سے گالوں پر نہیں بہے تھے آئی ول نیور رن اوے فرام آف آریان خانزادہ شیلٹر اگین بولو ایک ہی سانس میں اس پر جھکے اپنی پسٹل اس کی گردن پر بے رحمی سے گاڑے ہوئے تھا کی من گرایا ول نیور رن آف آریان خانزادہ شیلٹر کے زرمش ایک ہی سانس میں اس کے لفظ زراعت بول چیخ چیخ کر کہو میں آریان خانزادہ کے پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی وہ سرد برفیلی لہجے میں کہتے وہ پسٹل تھما گیا تھا زرمش پسٹل پر کسی خوف زدہ نگاہوں سے دیکھنے بولو میں آریان خانزادہ کے پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی وہ اس کے ساکت ہونے پر دھاڑا تھا میں آریان خانزادہ کے پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں گی وہ پسٹل کپکاتے تم پکڑے حال کے بال چیختی گاڑی کے باہر تک آنی چاہیے بلکہ ان پہاڑوں کا تمہاری کر رکھ دینی چاہیے وہ اس کاٹدار نگاہوں سے کرتے ہوئے گاڑی سے اتر گئے تھے میں آریان خانزادہ کے پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں اپنی تمام تر قوت میں حال کے بال چیختے آریان خان سے باہر نکل اشارے سے مزید اونچا چیخنے کا میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں بھاگوں اس کا اشارہ سمجھتے پھر سے پوری چیخ آریان خانزادہ کو چہرہ پھولتی سانس دیکھتے تھے آسمان کی طرف دیکھ کے گاڑی سے باہر آواز نہیں آ سکتی گاڑی ہر طرف سے لاگتی اور وہ ساؤنڈ پروف تھی مگر وہ پورے خود سے ابھی چیختی وہ گاڑی کے بونٹ ہوئے اسے دیکھنے جو مسا سے چیختے اس کے لفظ اور آتے وہ اس کے کپکاتے لبوں کی جنبش کو سرد نگاہوں سے دیکھ رہا تھا آریان خانزادہ اس کے سہمی آنکھوں سے ہوتی اس کے ہاتھ پکڑی جو فل اوور لوڈڈ ٹریگر دبانے کی دیر تھی گولی سے تو اس کو تیل لکھا آریان خانزادہ تب وہ مسلسل حرک کے بال چیخ رہی آریان خانزادہ نے کہہ کر آپ بال کو جھڑکتے ہوئے بالوں سے پانی قطرے جھاڑی طرح زرمش کے ہاتھ کہہ کو اضافہ ہو رہا تھا میں آریان خانزادہ کی پناہوں سے کبھی نہیں وہ چیختی پسٹل پر اپنی جگڑ مضبوط کرتی جائے مگر ہاتھوں کے پکڑ پسٹل اس کے ہاتھ سے چھوٹتی جاتی آریان خانزادہ میں انگلیاں پھیرتے اس کی طرف بڑھا تھا اس کی طرف کا گاڑی کی طرف وہ اس کی طرف جھک زرمش خوف اس گھر پر دوسری طرف کسی وہ اس کو بس جھک ایک جھٹکے سے اپنے قریب کار کے اس کے پتھر جیسے سینے سے بری طرح فرار حاصل کرنا ہے تم نے آریان خانزادہ اس کے بازو کو سختی جکڑے اس کے ہزل کرے آنکھوں میں آنکھیں گاڑے استفہامیہ سرد لہجے میں پوچھا نہیں زرمش نے اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے نفی میں سر ہلاتے ہچکی لی تھی آریان خانزادہ اس کے انداز پر کہہ کر گیا زرمش نے سردی سے ٹھنڈی برفیلی آواز کو جو سے کانپنے پر مجبور کر رہی تھی مگر میں چاہتا ہوں میری کیسے راز ہوگا آریان خانزادہ کے بعد زرمش بھی اس نفی میں ہلاتے ہوئے دیکھا تھا ہاں یہی چاہتا ہوں تو میری پناہوں سے بھاگ جا آریان خانزادہ نے اپنی پاکٹ سے موبائل نکال زرمش کو پھینکا زرمش نے اپنی گود میں اس کا موبائل دیکھا اسے مزید خوفزدہ انداز میں ان لاک ہے اس کا لاک کھولنے کے لیے تمہیں میرے اوپر آنے کی ضرورت نہیں پڑی آریان خانزادہ نے زرمش اسٹیل اسے خوف زدہ نگاہوں سے یہ پسٹل فل لوڈر صرف ٹریگر دبانے کی دیر میں لمحے ساکت ہوئی مگر نشانہ تمہیں ایگزیکٹ نشانے پر لینا ہوگا پسٹل اپنے دل پر رکھ کے زرمش کانپتے ہوئے پسٹل کو مشکل سے دیکھ رہے چلاؤ گولی اور اس فون سے حیدر خان نکال کے یہاں سے چلی جو آریان خانزادہ اس کی ہیزل آنکھوں میں اپنی سبز آنکھیں گاڑے گرایا زرمش کے ہاتھ بڑی تھی وہ گہرے سانس لیتے پسینے سے ایک بے یقینی سر نفی میں لاتی جا رہی ساتھ ہی زرمش نے کانپتے ہاتھوں سے ٹریگر پر انگلی مضبوط کی وہ اس کی انگلی ٹریگر پر جمی دیکھتے اونچا فلک جواب کہہ کر لگا زرمش خوفناک کہہ کو سنتے اسے دیکھا پسٹل پر اس گرفت پھر سے چھوٹی تھی کھیل اتنا آسان نہیں جتنا تم سے اس کے نہیں جیسے خوفزدہ آنکھوں میں دیکھتے پراسراری سے مسکرایا تھا اس کی پراسرار مسکراہٹ زرمش کی ہیزل گری آنکھوں میں مزید کھول ہے وہ 2 گولیاں مارنے کا موقع دوں گا اگر میں زندہ بچ گیا تو پھر جو کروں گا وہ تمہاری سوچ ہے مس خان دیکھتے زبانی انداز میں آنکھ مار گیا کیا کرو گے زرمش نے ٹوٹے لفظوں میں بولتے
ہچکی لیتے استغفار، یہ گال میرے ہو جائیں گے، پھر ان کو تھپڑوں سے نشان دوں یا پھر دانتوں سے، تمہارے پاس حق نہیں ہوگا در سے سکنے کا بھی۔ اریان کی بات زرمی کے ہاتھ پہ چلتے اس قدم میں جا گرا تھا، وہ دونوں ہاتھ اپنے کان میں جما دیا، اس کے ایک پر اس کے معصوم چہرے پہ مسکرایا، وہ دل سے مان چکتا، اس سے بڑھ کر معصوم شاید ہی اس روئے زمین پر کوئی دکھتا ہو۔ ارے خان کی بیٹی ہو، وہ بھی غیرت حاکم خان کی بیٹی اتنی جلدی گھبرا گئی، تم تو ہو سکتا ہے تمہارے ہاتھوں سے چلی گولی پر میں ایک لمحے میں ساکت ہو جاؤں۔ جیسے مڈ نائٹ ہوا تھا، اریان خان زیادہ سرد نگاہوں سے دیکھتے آئی ونک رہی تھی۔ اگر تم نہ مرے تو پھر میرے گال تمہارے ہو جائیں گے، میں تمہارے تھپڑ برداشت نہیں کرتی، ایک بار اور مارو تمہارے جو مصنفاترین بولتی اس کی جکڑے اپنے چکراتے وجود سنبھالا تھا۔ سردی کی شدت برتے کام اریان خان زد باٹ اس کے نشان گال پر نگاہ گاڑی اسلامی نظر چڑھا گیا تھا۔ دوسرے لمحے اس نے جھکتے ہوئے پسٹل زرمیش کے قدموں سے اٹھا دی، زرمیش کے ہاتھوں میں سخت مائع کھیل اور بھی آسان کرتے ہوئے میں مسکرایا تھا۔ زرمیش کی آنکھوں کا گلابی پن بڑھتا جا رہا تھا، آنکھوں سے جل تھل بارش ہو رہی تھی۔ گاڑی کی چابی اندر ہے، میرے پاس ایک سیٹ بھی نہیں، میں بچ گیا تو زخمی تو ہو ہی جاؤں گا، تم مجھے زخمی کر گاڑی کے اندر ہی رہنا اور حیدر خان کال کر دینا، اگر آدھے گھنٹے کو تم تب پہنچ گیا تو میں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دوں گا۔ میں وہ پرسرعت بولتا، زرمیش کے صاف ساکت دروازے لاک کر دو اور میرے سینے پر شیشے کے پار سے ہی گولی چلا دو، تو زخمی تو کر ہی دو گے، مجھے زخمی کر کے لاک کھلے گیٹ سے بھاگ جانا آپشن ہی آپشن ہے تمہارے پاس۔ اریان خان، مگر تم تو زخمی ہو کر بھی میرے پیچھے آ گئے تو۔ زرمیش کانپتے لب کھینچ کے لیتے استفسار کیا، یہ تو ہے میں مر بھی رہا ہوں تو تمہارا پیچھے نہیں چھوڑوں گا۔ ورنہ گاہیں جماعت سالارین بولتے اس کے بالوں پر اپنی جکڑ مضبوط جب تم بتائے تو کیوں بھاگی ہو میری پناہوں سے، کیوں مانگی ان لڑکوں سے مدد؟ ان کی نگاہوں میں ٹپکتی آواز تمہیں نظر نہیں آئی مس خان؟ اللہ اس چباتے چہرایا تو تمہاری دہشت کے آگے میں مجھے کچھ نظر نہیں آتا، اس بلڈ تھرسٹ بیسٹ کی پناہوں میں نہیں رہنا میں تو مجھے شاید ان لڑکوں سے گوارا ہو سکتی ہے مگر تمہارے ساتھ رہنا نہیں۔ زرمیش سیٹ سے بریک لگا دو، اس بات پر پاگل ہوتے اس کے بالوں سے جکڑے سے اپنے مقابل کرتے، زخمی بال اپنے انگوٹھے کے پاؤں سے بڑا رحمی دھسک رہے، تمہارے پاس موقع ہے، مجھے مار کے یہاں سے چل جاؤ ورنہ تمہارے گال کے اوپر میں کھال تلائجی مگر آیا ہوا ہے۔ اسے ایک جھٹکے سے چھوڑتے ہوئے گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ زرمیش نے غیر سانسوں سے اپنے ہاتھ میں پکڑے اسٹیئر دیکھا، اریان خان جو سامنے بونٹ پر ہاتھ جمائے تھوڑا سا جھکتے ہوئے ہاتھ دل کے مقام پر ہاتھ رکھ کے مسکراتا۔ زرمیش نے غیر سانس اپنی پیشانی سے قدرے چنتے گاڑی کو اندر اصلاح کیا۔ اریان اس کا کہکا لگا، زرمیش اس کے کہکے پر ونڈ سکرین پر نگاہ گاڑی اپنی پسٹل اس وحشی درندے پر تان کی تھی۔ اریان ہنستا مسکراتے ہوئے آنکھ ونک کی تھی، زرمیش پوری طرح کانپتے ہوئے اسے دیکھ کر ٹریگر پر اپنی انگلی رکھتے ہوئے اگر وہ اسے نہ مار سکے اسے آگے سچ دیکھتے۔ زرمیش نے شوہر سے دیکھتے خوف سے ہچکی لیتے آنکھیں میچتے ٹریگر پر اپنی انگلی مضبوط کرتی، پوری کوشش سے بعد فائر نکلتا پھر اسکرین پار ہوتا، فائر کی آواز ساتھ زرمیش کے لب برآمد ہوئی تھی، وہ اب آنکھیں میچ تھر تھر کانپ پسٹل اس کے ہاتھوں میں لڑے تھے، وہ مر گیا تھا یا زخمی وہ نہیں جانتے مگر وہ خوف سے مرنے والی ہو گئی۔ زرمیش نے غیر سانس صادق دیکھتے ہوئے پھوٹ پھوٹ وہ اپنی جگہ پر ویسے مضبوطی سے کھڑا مسکرا رہا تھا، وہ غلط نشان لے چکتے ہوئے اسکرین شیشے طرف جھکا تھا۔ اریان خان زد نے کے ہال کی طرف اشارہ کیا، وہ سائٹ پر گولی چلا چکی تھی، وہ سامنے گولی نہیں چلاتی مس خان، بہت بڑا موقع تم گنوا چکی، اب صرف ایک گولی اور پھر۔ زرمیش ڈرتی پسٹل ٹریگر پر انگلی مضبوط درج گولے بھرتی اسے دیکھ رہی تھی جو اپنی جگہ پر کھڑے کہکے لگا رہا تھا، وہ سر نفل ملاتے چیختے ہوئے پوری قوت سے پسٹل کہکوں کی گونج میں اضافہ ہو رہا تھا۔ زرمیش اسے کہکے لگاتے دیکھ اپنے بال گونجتے ہوئے چیخ رہی تھی، اس کی چیخ سنتے کہکے اس کے کہکوں کے ساتھ اس چیخ بلند اور میں شیشے سے اریان خان زیادہ وہ خوب سنائی دے نہیں سکتا، وہ خاموش ہوتا اس پر سخت نگاہیں گاڑ گیا مگر زرمیش مزید شدت چیخنے لگا، اس سے نگاہ سے گھورتے ہوئے اسے لاک کھولنے کا اشارہ کیا۔ زرمیش کی آنکھیں ایک اشارے پر اسی لمحے ہچکی لیتے ہوئے لاک کھولا، اس لمحے سر نفل ملا، ڈرائیونگ سیٹ کی طرف تیزی سے بڑھی تھی، وہ کانپتے ہاتھوں سے اسٹارٹ کر دیا، ہنسک بھاری قدم رکے تھے، وہ شربار نگاہوں سے نازک مگر بے حد خوبصورت جوت کو دیکھ رہا تھا، وہ جو اپنی ہمت سے آج اسے حیران کر رہی تھی، وہ پھر سے اس کی کوشش کر دی، وہ نازک جوت مگر کافی جیدار تھی، یہ تو اسے اندازہ ہوتا تھا۔ زرمیش نے گاڑی ریورس پر ڈالتے ایکسیلیٹر پر پاؤں رکھتے گاڑی گھماتے گیٹ کی طرف تیزی ڈال لیا، اس نے ایک دو مرتبہ اپنی توسط
کی تھی، اسے پراپر گاڑی چلانے نہیں تھے، مگر گاڑی کی تمام بیسک چیزوں سے پتہ وہ گیم ہار چکتے تھے۔ ریان خانزادہ اس کے بالوں اب خیال کرنا یہ سوچ کر وہ مرنے والی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ان کے تھپڑوں سے زیادہ کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ اس کے تھپڑ اس کے جسم ساتھ سے کھیلتے تھے، مزید اس کے تھپڑ برداشت نہیں کرتے اگر وہ اس کے گال سے اس وجہ درندے کی درندگی برداشت کرتے۔ اس خوف کے اثر وہ گاڑی گیٹ کی طرف نکال لے گئی تھی۔ گاڑی بہت تیز تھا، پیچھے اس کی طرف بڑھتے گیٹ سے نکل گاڑی کنٹرول زرمش کے ہاتھوں سے نکل گیا تو وہ چیختے اسٹیئرنگ چھوڑتے آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے تھے۔ ریان خانزادہ چلا پیچھے مجھ دیکھ رہا تھا، گاڑی چلتی گاڑی طرف بڑھتے زرمش نے اسے پیچھے ہاتھ دے کے پھر سے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے سامنے سڑک پر ڈالی۔ اس کی گاڑی کی اتنی سپیڈ ہے، جتنی تیزی سے وہ پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہا تھا زرمش اسے بیک رو رہی تھی۔ وہ ایکسیلیٹر پر دباؤ رکھ کے گاڑی بھگائی جاتی، وہ بھی تیزی سے بھاگتے اس کے پیچھے صرف چند قدموں کی ڈسٹنس پر ہی تھا۔ زرمش اسے بلٹ تھا، سپیڈ کو دیکھ سر نے بیک ویمر سے ریان خانزادہ کو سینے سے توجہ سے نظر تھا۔ اس کے سکس پیک، اس کے ایبس پر پسینہ بہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں شعلے سے دان جمائے اس کی گاڑی پیچھے بار زرمش سامنے نہیں بلکہ بیک ویمر سے جنگلی ہنسانگ وہ سچ میں جنگلی سامنے سڑک پر بارش کی وجہ سے گڈھا پڑا تھا، گاڑی اچھلی تھی، وہ چیختی ہوئی اسٹیئرنگ چھوڑ چکی تھی، گاڑی پھسلتی جام نہیں، دوسری طرف سڑک ٹوٹ چکی تھی، اس کے دوسری طرف نیچے کی بہتا دریا تھا جس میں شاید طوفانی آئی تھی، وہ ابل ابل کر آ رہا تھا، گاڑی اس طرف بڑھ رہی تھی۔ زرمش نیچے گاڑی کو سڑک سے نظر آتے نیچے بہتے دریا کی طرف بڑھتے دیکھتے وہ دانت پر دانت جمائے بھاگا تھا، گاڑی کی طرف بڑھتے اس کے دوسری سائیڈ کا دروازہ کھولتے ہوئے گاڑی میں بیٹھا ریان کو اپنی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا دیکھ زرمش چیخ مضاعف ہوتے زیر بننا سرخ نظام ہوتے ہوئے اسٹیئرنگ پر ہاتھ جماتے اسے کنٹرول کر کے ہینڈ بریک کھینچی تھی۔ وہ اس دوران دونوں ایک دوسرے پر نگاہیں گاڑے تو ریان خانزادہ خون آنکھوں میں گڑی تھی، وہ بھی ہیزل گرے خوف زدہ آنکھوں سے اس کے ساتھ آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ گاڑی تیزی سے سڑک کے دوسری جانب بڑھ رہی تھی، گاڑی تیز سے سڑک کے نیچے کی طرف اسلام دریا میں گری تھی۔ زرمش گئی تھی ریان خانزادہ سے کمر سے جکڑے اسلام ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچ، گاڑی بہت اونچائی سے دریا میں گر رہی تھی۔ زرمش کی آنکھوں میں خوف بڑھتا جب اس کے ساتھ لگی، اس کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، وہ بہت کھڑے ہوتا وہ اس پر نگاہیں گاڑے ہی اپنی طرف کا دروازہ کھولتے اپنی تصویر کے ساتھ نیچے دریا میں جمپ مار گیا تھا۔ وہ لوگ گہرے پانی کی نظر ہو رہے تھے، زرمش خوف سے چیختے ریان خانزادہ سختی جھگڑے خود کے ساتھ مزید شدت سے لپٹا تو دونوں اس بہتے گہرے دریا میں گرے تھے، مزید شدت سے اس کے ساتھ لپٹی تھی۔ زرمش نے خوف سے ریان موجیں ان دونوں کو دور تک بہاتے لے کے جا ریان خانزادہ بالوں کی اوڑ میں جھلک دکھاتے چاند کی کرنوں کی روشنی میں اس کی سہمیز گراہوں میں گاڑے ہوئے تھا سبز آنکھیں اس کی ہیزل گرے خوف زدہ آنکھوں سے ہوتی ہوئی اس کے گال کے زخم پر ٹھہر گئی، یکدم اس کے ہاتھ کی انگلیاں اس کے گال کو چھو گئی تھی۔ زرمش اس کے گال کو چھوتے ہوئے اس پر غیر نظائر جماتے ہوئے وہ لوگ پانی میں بہتے جا زرمش کی شال اس کے وجود سے علیحدہ ہوتے اس بہتے پانی کی نظر ہوتی وہ ایک ہاتھ سے زرمش کی کمر بہتے پانی میں بہتی اس کی شال جکڑ گیا تھا، وہ شال اپنی طرف کھینچ کے اس لمحے اس کے وجود پر ڈور آ گیا۔ زرمش اس کے ساتھ میں کانپتی ہوئی آنکھیں موندے ہوئے تھی اور دوسرے لمحے وہ ٹھنڈے پانی اور ریان خانزادہ خوف کی تاب نہ لاتے اس کی باہوں جھول گئی تھی، وہ اس پر گہری نگاہیں جمائے اس کے نازک وجود کو سنبھالتے ہوئے تیرتے ہوئے دریا عبور کرنے لگا، گہری سبز آنکھیں اس نازک وجود پر ہی گڑی ہوئی تھیں، وہ اس کے نازک ٹھنڈے وجود کو باہوں میں اٹھائے حویلی میں داخل ہوتی جلدی سے اس کے کمرے کی طرف بڑھا، اسے کمرے کے بیڈ پر نرمی سے لٹاتے ہوئے اس کی شال علیحدہ کر اس پر جلدی سے کمرے کا الیکٹرک ہیٹر اس نے فل سپیڈ پر چلایا، کمرے کے وسط میں جدید آتش دان بھی اس نے جلائی، کمرہ لمحوں میں گرم ہوا تھا۔ ریان خانزادہ کی سبز آنکھیں اس کے نیلے ہونٹوں پر جمی، اگر اس کے بدن سے گیلے کپڑے نہ اترے تھے اسے گرمائش کی صورت میں اسے ریان خانزادہ جلدی سے کمرے کی الماری کی طرف بڑھتے ایک ڈریس نکالتے اس کی طرف بڑھتے کمبل اس کے وجود سے اتارتے ہوئے اس کے جسم میں کمبل اس کے وجود پر ڈال گیا۔ ریان خانزادہ نے جبڑے پہنچے ہوئے گہرا سانس بھرا تھا تو اس سمے وہ اس کی طرف بڑھا، مسکان ریان خانزادہ نے اس کا گال تھپتھپایا تھا، وہ بے سو حرکت پڑی تھی، مسکان نے اس کا زخمی گال بے رحمی سے تھپتھپایا، ہوشے کے عالم میں ڈر سے اس کے وہ لب پیچھے اپنی مٹھی بھیج گئے تھے، اس سے وہ جانتا تھا وہ اس لمحے اس نے اس کے زخم شدہ گال پر پھر سے بے دردی سے اپنا ہاتھ تھپتھپایا، اٹھو مسکان، ورنہ اس گال کو مسح کر رکھ دوں، چیخا تھا وہ زرمش کے لفظ بے ہوشی کے عالم میں سیز کیے جائے تو اٹھو مسکان، ورنہ میری درندگی سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا، جان سے مار دوں گا، وہ تم نے
کھوئی آریان خانزادہ مزید شدید اسکال کے تو بتا سکتا جھگڑا کرا اس کی راٹ پر دبی کے بے جان جو ملکے سے ہلچل وہ پڑا بیعت گرم سے اس کی جیب جیسے اس کا جسم ساٹھ تھا مگر کمرے کی تپش سے اس کا جسم تھوڑا تھوڑا رات میں آ رہا تھا مگر چہرے پر نہ لڑا آنکھیں کھولو تمہاری موت ایسی نہیں لکھی تمہاری موت صرف لکھی آریان اس کے نیلے ہونٹ دیکھتے داڑھ تھا اس کی داڑھ پر کمرے کا درد دوار درد مگر اس کا نازک وجود ایسی طاقت آریان خانزادہ جیسے جیسے میرے کی طرف بڑھتے وہاں سے راتے زرمیش کی طرف بڑھتا ڈرایا خوان کرتے زرمیش گیلے کپڑوں پر چلایا اب وہ فل سپیڈ میں ڈرائر چلاتے اس کپڑوں کو خشک کر رہا تھا وہ کسی طرح اس کے بدن کو ہٹانے کی کوشش کر رہا تھا وہ بدن سے چڑھاتے اس کے بدن کو حرارت دے رہا تھا اس کے جسم پر اپنی نگاہ ذات تیر نہیں گاڑ تھا اور اتنی خوبصورت ہوتی ہے اس سے پہلے اندازہ نہ تھا ایک دم غلطی سے ڈرائر اس کی گردن کو چھو گیا زرمیش نے چلن سے بڑھتے سے اس کی لی تھی آریان خانزادہ نے اس کی دودیا گردن پر چلنے کا داؤ اٹھا کر زمین پر پھینکا تھا زرمیش اس کی چیخ پر آنکھیں کھولتے چیخی تھی آریان خانزادہ خود کے قریب بیٹھتے خوف سڑتے بیٹھ کر ان میں تیزی سے مائی تھی آریان خانزادہ نے اس کے خوف جو دیکھتے منہ پر ہاتھ پھیرا وہ کانپتے ہوئے اسے گلابی خوبصورت آنکھوں سے دیکھ گال پر نیلا پھٹا ہوا گیلے بال آرس کے ساتھ چپکے ہوتے ہنسل گئے آنکھیں متورم گلابی تھی چہرے پر گلابی جگرنے لاڑ کپڑے پڑے ہیں انہیں جلدی سے پہنو آریان خانزادہ میں زرمیش نے جلدی سے بعد میں سارے لا دی ایک منٹ میں تم یہ کپڑے بدل دو صرف ایک منٹ میں اس سے پہلے تم بے ہوش نہیں ہونا چاہیے ہو میں تمہیں اس طریقے سے بے ہوشی کروں گا ساری عمر ہوش میں نہیں آؤ گے اس کے عمدے وجود پر نگاہیں گاڑے ہپیاں لائیں مکرایا زرمیش نے جلدی سے باندھ پہنو ان کپڑوں کو سرد لہجے میں بولتے تھے اکثر بڑا ہو دروازہ لاک نہیں کروں گی ایسے چینج کرو 5 منٹ بعد میں بنا لاک کیے کمرے میں ہوں گا آریان وہ حکم دیتے کمرے سے نکل گیا زرمیش نے اب چپ رہا تھا جو جلدی سے باتیں اپنے تن سے کپڑے اس لمحے اتارے تھے اس نے جلدی سے بیڈ پر رکھا جوڑا زیب تھا ان کے سے 5 منٹ لگے تھے کپڑے چینج کرنے میں وہ جانتی تھی وہ 5 منٹ بعد کمرے میں ہوگا اس کا اندازہ ٹھیک تھا 5 منٹ بعد کمرے میں تھا آریان خانزادہ کمرے داخل ہوئی تو اس کی طرف بڑا وہ سے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے آنکھیں موندی تھی رشنا خان وہ زرمیش کے وجود پر بے حد سٹائلش فٹنگ فراک دیکھتے رشنا خان آدمی پکڑتے مٹھیاں بھیج گیا تھا رشنا خان کی اب خیر نہیں تھی اس کے ہاتھوں سے زرمیش کے بدن میں یہ فتنہ فراق دیتے اسے اب چل رشنا خان چادر کرتی ہے آریان خانزادہ نے اس کی طرف بڑھتے بیڈ پر بیٹھتے چیخ پوچھا زرمیش کی طرف بڑھی کیا ہے یہ زرمیش نے آنکھ کھولی یہ زہر ہے یقیناً میرے پناہوں سے چھٹکارا پانے کی تم یہ زہر خوشی خوشی پی لوگی خودکشی کی کوشش کی تھی اس کے نزدیک ہوتے اس کے دونوں اطراف میں ہاتھ رکھتے اس کی خوبصورت و سلگتی سانسیں چھوڑ گیا تھا خودکشی زرمیش نے اس کا خودکشی بس کے لبوں کی جنبش دیکھتی وہ لفظ خودکشی پر زور دے تو گاڑی لے کر نکل گئی تھی تمہاری ڈرائیونگ سے اندازہ ہوا مجھے تمہیں خودکشی کرنے کے سارے طریقے پتہ ہے آریان خانزادہ اس کے دل کا پر گہری گلدر استائزہ لہجے میں بولا تھا اسے دیکھیے اس کی سلگتی سانسوں کی تپش سے وہ گراؤنڈ میں سماتی جا رہی تھی وہ اس کے بے حد قریب تھا کس نے سکھائی یہ ڈرائیونگ آریان خانزادہ نے سال لہجے میں کالج فرینڈ نے سکھائی تھی زرمیش دوسری طرف اس کے بازو دیتی اسے اسکیل کے گرد اپنے دونوں ہاتھ محصور کیے ہوتا نہ پسٹل لانی آتی نہ گاڑی اگر دونوں میں سے ایک بھی چلانی تو میری پناہ سے تم مائیں نکل جاتی اس کی سہمی آنکھوں میں دیکھتے سازی اصل کوئی بات نہیں میں تمہیں سکھاؤں گا گاڑی چلانا بھی اور بندوق چلانا بھی آریان خانزادہ نے اس دیکھتے آنکھیں کی تھی زرمیش سانسیں روک گیا اسے اس کی اتنی نزدیکی برداشت نہیں کرتے پکڑو اس زہر کی شیشے کو کھٹاکھٹ پی لو ورنہ میرے پاس خودکشی کے جو طریقے ہیں وہ تمہاری نازک جان برداشت نہیں کر سکے گی آریان خانزادہ نے دھمکیاں آمیز لہجے میں مکراتے ہوئے شیشے اس کی جانب بڑھائی زرمیش کانپتے ہاتھوں سے اس کے ہاتھوں سے وہ چھوٹی سی بوتل پکڑی اس لمحے اپنے لبوں سے کھٹاکھٹ چڑھا گئی تھی وہ اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اب مسکراہٹ اس کے حکم پر شاید اپنی سانسیں بھی روک سکتی تھی اتنا ڈرتی ہو مجھ سے کہ ایک لمحے زہر پی لے آریان خانزادہ نے اس گال پر نگاہیں گاڑ لہجے میں سوال کیا ہاں مجھے ہر صورت تمہاری بنانا چاہے وہ موت ہی کیوں نہ ہو تم نے یہ زہر کی شیشی پی لے اب مجھے کوئی ڈر خوف نہیں مرنے سے پہلے بتا دو میں جتنا تم سے ڈرتی ہوں اس سے کہیں زیادہ نفرت کرتی ہوں اس کے سینے پر اپنے دونوں اجما کے نفرت زیادہ تم آریان خانزادہ ڈرتی ہو تمہارا کانپتا بدن تم نے یہ لفظ ادا کرتے بہت ہمت کی ہے اس سے خوفناک ہے لگا تو زرمیش اس کے غیر خوف سے ہچکی لے گئے تھے بولو تم موت سے بھی زیادہ آریان خانزادہ ڈر اس سے جو کہ ایک
مسکراہٹ میں موت سے زیادہ ریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں، سرمش نیچ لیتے جلدی سے سانس میں کہا تھا ہم اب لیٹ کر آنکھیں بند کی یہ دہراتی جو جب تک وہ موت کے آغاز میں نہیں چل جاتے تم کے لفظ دہراتی جاؤ اسے کندھوں سے اپنے تکیے پر نرمی سے لٹا گئے، اس نے بہت نرمی سے اس پہ کمبل دیا۔ خانزادہ ہوا کہ منتخب قاتل اب اسے بھول جائے۔ ریان خانزادہ بیڈ سے اٹھتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا، بولتی رہو کہ ہمایوں اونچی آواز میں مسکراہٹ میں موت سے زیادہ ریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں، میں موت سے زیادہ ریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں، میں موت سے زیادہ ریان خانزادہ سے جو آنکھیں موندے بتا کے بولتی جا رہی تھی، میں موت سے زیادہ ریان خانزادہ سے ڈرتی ہوں۔ اب وہ مشکل یہ لفظ دہراتے اس کو دماغ تاریخ جا شاید وہ مر رہی تھی، میں موت سے زیادہ ریان خانزادہ سے ساکت ہو چکے ریان مسکراتے ہوئے لائٹس آف کرتے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ حیدر خان اپنے گرینڈ ہوٹل کی سی سی ٹی وی فوٹیج چیک کرتے اپنی سانسوں کو دبوچے، وہ مشکل پا حیدر خان کا بس نہیں چڑھتا ریان خانزادہ کو اس کی حویلی